السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس پروگرام میں موجود ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں اور دیگر سامعین کرام، عزیز بچوں اور بچیوں، آپ لوگوں کے حکم کے حساب سے آج کے درس اور اس کے بعد والے درسوں میں رمضان المبارک کے احکام اور مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ پچھلے کلاس میں مشورہ لیا گیا تھا آپ لوگوں سے کہ رمضان مبارک آنے والا ہے، سعادت مند ہے وہ شخص جسے اللہ تعالی صحت و عافیت و نیکیوں کے ساتھ عطا فرمائے، اللہ ہم لوگوں کو کامیاب ہونے والوں میں سے بنائے۔ تو کیا پڑھایا جائے؟ تو آپ میں سے کچھ بہنوں نے کہا تھا کہ رمضان مبارک کے احکام اور مسائل، موٹے موٹے مسائل بتلا دیے جائیں تاکہ قاعدے سے ہم لوگ رمضان مبارک کا استعمال کر سکیں۔ تو اسی لیے اب آج کے بعد، آج شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور اس میں 4 سنڈے ہے، پھر رمضان مبارک شروع ہو جائے گا۔ تو ان چاروں جمعہ کے اندر، سنڈے کے اندر، اتوار کے اندر انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کے موٹے موٹے مسائل پڑھائے جائیں گے اور سکھائے جائیں گے۔ گزارش ہے کہ قلم وغیرہ لے کے بیٹھیں تاکہ اہم پوائنٹ ضرور نوٹ کر لیا کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے رمضان مبارک کا استقبال ایک مومن مرد اور عورت کو، ایک مسلمان مرد اور عورت کو کس طرح کرنا چاہیے، کس انداز سے رمضان مبارک کے مہینے کا احترام اور سواگت اور استقبال کرنا چاہیے، ویلکم کہنا چاہیے۔ کیونکہ ہر مسلمان عمومی طور پر اور خاص طور پر آپ جیسے مسلمان مائیں اور بہنیں اور ساتھی لوگ، بزرگ لوگ جو زمانے سے دینی کلاسوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور علم رکھنے والوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ تو جانتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا استقبال ہمیں اور آپ کو کس طرح کرنا چاہیے، یہ سب کے لیے سوال ہے۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ کون سا مہینہ ہے، کس عظمت اور فضیلت والا کا حامل ہے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے، رمضان کی تراویح، رمضان میں قرآن کی تلاوت، افطار کرانا، صدقات و خیرات، عمرہ وغیرہ وغیرہ، کتنا عظیم مہینہ ہے وہ مہینہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا، جنت کی کھڑکیاں جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس عظیم ترین، بابرکت، باعظمت، عظیم ترین مہینے کا استقبال کس طرح ہمیں کرنا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ کے آنے سے پہلے ہی ایک مومن مرد کو اور ایک مومنہ عورت کو، مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے۔
ضروری ہے جاننا کہ نہیں جاننا؟ کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے؟ کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دراصل رمضان مبارک کے آنے سے پہلے وہی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تیاریاں کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں جو رمضان کی قدر اور رمضان کا احترام اور رمضان بنانے والے مولا کا احترام کر لے جاتے ہیں۔ بہت عظیم مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن اس مہینے میں اترا، اس میں اللہ تعالیٰ سرکش شیطانوں کو بند کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کس طرح استقبال کرنا چاہیے رمضان آنے سے پہلے؟ رمضان کے سواگت اور احترام میں، اس کو اچھے انداز سے گزارنے میں ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ بہت ساری تیاریاں ہیں۔ نمبر ایک پہلی تیاری کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں سچے دل سے اللہ تعالی کے بہت بڑے عظیم فضل کا احساس کرنا چاہیے۔ آپ اللہ تعالی کی مہربانی کا احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، قرآن کا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، وہ مہینہ جس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کیے جاتے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ اس کا ہمیں احساس دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، اس کی عظمت اور فضیلت کو کی قدر ہونی چاہیے، اندازہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ جب کوئی بڑی عظیم نفع بخش چیز ہمارے دروازوں پر آنے والی ہوتی ہے اور اس کے نفع کا ہمیں شعور اور احساس ہوتا ہے، تو اسی طرح اس آنے والے کی قدر اور احترام ہم اور آپ کر پاتے ہیں۔ شعور اس فضل عظیم کا، اللہ کے عظیم ترین مہربانی کا، کرم کا ہمیں احساس ہو۔ رمضان بہت بڑا کرم ہے کہ نہیں میرے بھائیوں، میرے بہنوں؟ جسے رمضان مبارک مل جائے ایمان کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ، اور رمضان مبارک کے ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھنے کا موقع میسر ہو جائے، یہ بہت بڑا کرم ہے نا، بہت بڑی مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلی تیاری ہم احساس پیدا کریں روزوں کا، روزے کے منفعت کا، روزوں کے فائدوں کا، سحری کے منفعت کا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اللہ کا بہت اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، شعور۔ دوسری چیز، رمضان آنے سے پہلے کیا ہے؟ توبہ۔ رمضان مبارک توبے کا مہینہ ہے، توبہ کرنا چاہیے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے، اپنے سبھی بڑے اور چھوٹے گناہوں سے، تاکہ بالکل صاف ستھرے ہو کے گناہوں سے ہم رمضان کے اندر اللہ کا احترام کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کر لے جائے۔ اور جب کوئی بندہ یا بندی اپنے گناہوں سے سچی توبہ، پکی توبہ کرتا یا کرتے ہیں تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے توبہ سے بڑا خوش ہوتا، بڑا مگن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم مثال دے کے سمجھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے دماغ سے مثال دیتے ہیں۔ آپ جب نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں
تو اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اپنے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے، پاک و صاف کرنے کے لیے وضو بنا کر کے آتے ہیں، تاکہ نماز کا پورا فائدہ ہمیں مل سکے، ہماری نماز قبول ہو سکے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ توبہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ، یہ ہمارے اندر بار بار توبہ کرنے کا احساس پیدا کرے گا اور رمضان کو غنیمت سمجھنے پر ابھارے گا، اور یہ وہ عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ پسند ہے۔ اب جب تک، اور جانتے ہیں آپ کہ گناہوں سے جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا وہ گناہ اس کے مٹتے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب دانت کے اندر سارے کیڑے مکوڑے بدبو بھرے ہیں تو اوپر پینٹ کرنے سے دانت کی بدبو تھوڑی چلی جائے گی، دانت کو صاف کر لو پھر اس کے اوپر پینٹ کرو۔ عورتیں ماشاءاللہ زیب و زینت کرتی ہے نا، اور مرد لوگ کپڑے نئے نئے پہنتے نا، نیچے بنیان میلی ہی لگی رہے، بالکل بھیسرائی کی قسم کے بدبودار۔ بھائی نیچے مرد لوگ بنیان اور کچھا معلوم کیا پہنتے ہیں، بدبودار پہننے، اوپر خوب دھلا ہوا، رمضان آ گیا، پریس کیا ہوا، ایتے لگایا ہوا کپڑا پہن لے، تو کیا بدبو جسم کی آنا بند ہو جائے گی؟ ہے کہ نہیں؟ جب تک اندر کی بدبو نہ نکلے، اندرونی کپڑے کا بدبو جب تک باقی رہے گا، بیرونی صاف ستھرے کپڑے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اپنے دل کی گندگی کو، اپنے اعمال کی گندگی سے ہم توبہ کر لیں، دھول لیں رمضان مبارک کے آنے سے پہلے۔ یہ رمضان مبارک کے استقبال میں سے دوسری چیز ہے۔ تیسرا طریقہ کیا اختیار کریں؟ مشورے ہیں، اور امید کہ میرے مشورے مفید ہوں گے آپ لوگوں کے لیے، غور کیجئے گا۔ تیسرا، اٹھاؤ، سونا کم کرو بھائی، رمضان آ رہا ہے، جنت کا دروازہ کھلے گا، شب قدر والا مہینہ، تو کیا کرو گی؟ تیسرا استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے احکام اور مسائل قابل اعتماد کتابوں کے ذریعہ، علماء کرام کے ذریعہ، کورسز کے ذریعہ، سیڈیوں کے ذریعہ پڑھ پڑھ کر حاصل کر لے علم۔ رمضان کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، رمضان کے روزوں کا فائدہ کب ہوگا، رمضان کے روزے کیا ہیں، کیسے رکھا جائے، کیا توڑ دینے والی ہیں، کیا نہیں توڑ دینے والی ہیں، کس کس طرح سے بچا جائے، یہ رمضان کے احکام و مسائل مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ اور یہ بہت بڑی بیوقوفی اور نادانی ہے۔ مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے، اور آپ کو مولوی صاحب سے پوچھنا ہے، مولوی صاحب کا موڈ خراب، آپ کا فون بھی نہیں اٹھائے تو آپ کیوں نہ مولوی صاحب بنائیں؟ رمضان کے احکام و مسائل کے بارے میں آپ کیوں نہ مولوی صاحبہ بنائیں؟ رمضان کے احکام و مسائل کے بارے میں کیا آپ کو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دینی ہے؟ کیا دین کے احکام کی تعلیم حاصل کرنا فرض اور واجب نہیں ہے؟ رمضان کا روزہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور اسلام کے ارکان کے بارے میں علم حاصل کرنا ٹھوس و مضبوط آپ کے اوپر فرض اور واجب نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو جانتی ہی نہیں، مدرسوں میں پڑھتی ہیں، نسواں میں پڑھتی ہیں، یہاں کے دینی مدرسوں میں پڑھتی ہیں، حکومتوں کا ان کے اوپر خرچہ، مدرسہ چلانے والوں کا خرچہ، لیکن مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی تیاری ہے کہ رمضان مبارک کے مسائل کو اچھی طرح جانیں، پہچانیں، سیکھیں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا، روزے کی حفاظت کیسے ہوگی، روزہ
برباد کیسے ہوگا، اللہ نے روزہ کس لیے فرض کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، تراویح کے مسائل، افطار کے مسائل، سحری کے مسائل، علم، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ اس کی مثال، بھائی آپ کا مہمان آنے والا ہے، بہت بہترین مہمان، بڑا اہم مہمان، تو آپ پہلے پتہ لگاتے ہیں نا کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے، کیسا سونا، کیسا کیا مزاج معلوم کرتے ہیں نا۔ شوگر تو نہیں ہے، ہاں بنا شوگر کے کھانا بنا پڑے گا، بل پیسہ تو نہیں۔ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے رمضان کے احکام و مسائل کو جان لینا، سیکھ لینا، پڑھ لینا، اور یقیناً رمضان کے حقوق کی مکمل ادائیگی وہی شخص کر پائے گا جو رمضان کے احکام و مسائل، رمضان کے فضائل وغیرہ اچھی طرح جانے گا، ورنہ کوئی نہیں کر پائے گا۔ ایک چھوٹے بچے کو سونے کا سکہ دے دو، کیا کرے گا؟ کھیلے گا، پھینک دے گا، غائب کر دے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ چوتھا مشورہ کہ آج ہی سے، ابھی 1 مہینہ باقی ہے، رمضان المبارک میں کیا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی سے مدد مانگنا، دعائیں کرنا، اور اس کو لکھ لینا، اور کیسے کیا جائے گا وہ بھی لکھ لینا۔ رمضان میں روزے کے علاوہ، رمضان کا روزہ تو فرض اسلام کا رکن ہے، اس کے علاوہ بہت سارے محبوب و پسندیدہ عمل ہیں کہ نہیں ہیں، کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ ہم بچے بڑے خوش ہیں، ہے نا محمود؟ بچے بڑے خوش، رمضان آئے گا، رات بھر کھیلیں گے، دن بھر سوئیں گے، ہے نہیں؟ بہت ساری عورتیں، برا نہ لگے عورتوں کے گالیوں سے اللہ بچائے، بڑا مزہ آ رہا ہے، چلو مارکیٹنگ شروع، مال، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔ کیا رمضان کھانے پینے ہی کا مہینہ ہے؟ رمضان میں بنانا ہے دل، رمضان میں بنانا ہے جنت کے لیے اعمال، رب کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا کرنا رمضان میں؟ بس ایک قرآن ختم کر لیں گے، بس 2-4 آدمیوں کو ایک کلا افطار کرا دیں گے، بس منصوبہ حسب طاقت۔ بعض سلف صالحین رمضان المبارک پانے کے لیے 6 مہینہ دعا کرتے تھے، اور 6 مہینہ پلان بناتے تھے جب قریب آ جاتا تھا۔ کیا کرنا؟ کیونکہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو منصوبہ بنانا چاہیے، ہاں بنا لو منصوبہ، کتنا گوشت لانا ہے، گائے کا، کتنا بکرے کا، کتنا مچھلی پہلے ہی منگا لو، عید کا سوٹ پہلے ہی منگا لو، کپڑا کیسا پہلے ہی منگا لو، گھر کو کیسے سجانا پہلے منگا لو، یہی تیاری نہیں۔ تو یہ رمضان کے استقبال میں سے۔ ساتھ ہی ساتھ 5واں منصوبہ، یہ مشورہ یہ ہے کہ ہم یقیناً، چاہے مولوی صاحب ہو، چاہے مولبائن صاحبہ، ہم لوگ اپنی زندگی کے قیمتی عمر کو بہت سارے غیر مفید بلکہ نقصان دہ کاموں میں خرچ کر دیتے، اپنے قیمتی اوقات کو۔ عام حالات میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ قیمتی وقت کو ایسے کاموں میں نہیں خرچ کرنا چاہیے جس سے نقصان ہو دنیا کے اندر بھی، اور خاص طور پہ آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی۔ ان کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جو دین اور دنیا کے حساب سے کارآمد و مفید ہو۔ لیکن رمضان کا مہینہ، اس کی ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھڑیاں، اس کو غنیمت کیسے ہم سمجھیں؟ رمضان کے ایام میں، رمضان کے دنوں کو، رمضان کی راتوں کو ہم غنیمت کیسے سمجھیں؟ اس کے لیے منصوبہ بنانا چاہیے آج سے۔ اس لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے زیادہ سونے سے اب بچنا شروع کر دیں۔ فجر پڑھے فوراً سوئے، ظہر پڑھے فوراً سوئے، بچے اسکول سے ہڑبڑ کھانا بنا کے رکھ دیے،
خاص طور پہ جن کے پاس کاروبار دن میں نہیں رہتا یا رات میں نہیں رہتا ہے. پکانا پیسنا اور کوٹنا ہے کام غیروں کا، فقط بیٹھی رہو گھر میں چلاؤ حکم سرداری. عورتیں، برا نہ لگے میری ماں اور بہنوں، اپنی سستیوں کو دور کرنے کا ابھی سے انتظام کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں خوب جاگ سکو، خوب محنت کر سکو. بہت ساری عورتیں کہتے ہیں کہ مرد لوگ کچھ نہیں کرتے، خالی عورتوں ہی کو. ارے بھائی، مردوں کے اوپر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے، وہ تو آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں. بہرحال یہ مشورہ ہے کہ اپنے رمضان کے ایک ایک پل اور سیکنڈ کو کیسے ہم غنیمت جانیں اور اسے ہم ضائع اور برباد نہ کریں. رمضان کے آنے سے پہلے چھٹی تیاری، اپنی جسمانی تیاری، مناسب غذا کھاؤ رمضان کے آنے سے پہلے تاکہ جسمانی جو کمزوریاں ہیں وہ دور ہو جائے، روزہ رکھنے میں آسانی ہو، تراویح پڑھنے میں آسانی ہو، دیر تک بار بار قرآن پڑھنے میں آسانی ہو، 100 آدمیوں کو افطار بنا کر دینے میں پہلوانی ہو. جسمانی تیاری بھی کرو، ان کمزور ایمان والوں کی طرح نہیں کہ یار بیمار ہوں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں میرے بھائیوں. جسمانی تیاری بھی کرو، ایمانی تیاری بھی کرو، دلی تیاری بھی کرو، جسمانی تیاری. بھائی روزہ رکھنے میں محنت ہے، کوئی بیماری ایسی ہو تو اس کے لیے ابھی سے علاج تلاش لو. اور رمضان میں خاص طور پہ علاج کیسے رہے گا تاکہ ہم رمضان میں سستی نہ کر سکیں. یہ جسمانی تیاری، کھا کھا کے موٹے ہو جاؤ، تندرست ہو جاؤ تاکہ روزہ رکھنے میں محنت کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. اور جیبی تیاری، خوب موٹا کر لو، پیسے خوب بھرو. شعبان کے مہینے میں اپنے فضول خرچوں کو کنٹرول کر کے جیب موٹی کر لو. کیوں؟ رمضان میں صدقہ کرنا ہے، رمضان میں افطار کرانا ہے، رمضان میں یتیموں بیواؤں کا سہارا بننا ہے، رمضان میں اتنے لوگوں کو افطار کرانا ہے کیونکہ روزہ دار کو افطار کرانے کا اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جتنا اجر و ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. اور روزہ رکھنے والے کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی. موٹا کما کے رکھ لو، خرچوں کو کنٹرول کر لو. اللہ کی قسم میری بہنوں اور میرے بھائیوں دوستوں، اگر پر منتھ آپ کے مہینے گھر میں 10,000 روپے کا خرچہ اس کو 8 کر لو، یہ 2,000 بچا کے رمضان میں افطار کرا دو. کیا کوئی غلط مشورہ ہے؟ افطار غریبوں کو، مالداروں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو یہ ٹارگٹ بنا لو. یہ جیب بھی موٹی کر، صدقہ کرنا ہے، ابا کی طرف سے افطار کرانا ہے، اماں کی طرف سے افطار کرانا ہے، اپنے لیے افطار کرانا ہے. اور یہ رمضان المبارک ہی کے اندر روزے دار آسانی سے ملتے ہیں. تو جسمانی تیاری بھی، دینی تیاری بھی، ایمانی تیاری بھی اور جیبی تیاری بھی کر لو. میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں، یہ گٹو جو بیٹھ کے سنے نا، جتنا الگیا ہے سب میرے حوالے کر دو رمضان میں افطار کرانے کے لیے. اور دعا بھی کرو، آج ہی سے ریاکاری کے لیے نہیں، دعا بھی کرو کہ رب العالمین تو ہمیں رمضان میں وہ سارے اعمال کرنے کی توفیق دے دے جسے تو پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے اور بخشش عطا فرماتا ہے. ایک مشورہ اور، عام طور پر لوگ غیر رمضان میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی ہے. لیکن رمضان میں سب کرتے ہیں. تو آج ہی سے قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے، عبادت کے طور پر. عادت ڈالنا چاہیے، فجر کے بعد یا عصر کے بعد یا کسی بھی ہو، آج ہی سے عادت ڈالنی چاہیے تاکہ رمضان میں کثرت سے ہو جائے. ایک اور چیز، مان 8 نمبر مشورہ ہوا کہ نو، کیا بتاؤ؟ اس کی حفاظت کی پریکٹس آج ہی سے کرنا. ورنہ ایک کمینہ کہیں گے بہت بڑا سور یہ لڑکا ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
جو جھوٹ بولنا، گالی گلوچ دینا، جھوٹ کا کام کرنا نہ چھوڑے، کیا تو بھوکا پیاسا رہے؟ زبان کی حفاظت کی عادت ڈالو ہمیشہ، لیکن رمضان میں اس کو اور زیادہ تاکید کی، ہاتھ کے ظلم کے، یہ نہیں ہاں افطار کا ٹائم ہے، آیا تو رحمان سعیدی دیکھا، ہم عبداللہ امو نے کچھ کہا، دے تڑا تڑ مارنا، اللہ تعالیٰ رمضان میں غصے کو کم کر دے رب العالمین۔ امی افطار بنانے، جا بیٹا بقالے سے، جا دکان سے لا، بیٹا وہ بھی روزہ دھوڑا ہے، کبیرہ اتنا بڑا کبھی، زبان کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، دل کی حفاظت، کینہ کپٹ نکال دو، حسد و بغض و عناد و دشمنیاں نکال دو، اور ایسے ذرائع پیدا کرو کہ اگر آپ کے خلاف کسی کے دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے تو نکل جائے۔ اعضاء و جوارح کی حفاظت رمضان مبارک کے اندر بہت ضروری ہے میری ماں اور بہنوں، میرے ساتھیوں، لہذا آج ہی سے اس کے لیے دعا بھی کرو اور کیا کرو، کوشش بھی کرو۔ اسی طریقے سے ایک مشورہ اور، اخلاق کو سنوار لو، اخلاق کو سنوار لو، نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل اخلاق ہے رمضان مبارک کے آنے سے پہلے، کیونکہ اگر ہمارے اخلاق گندے ہیں، بدخلقی کے ہم شکار ہیں، تو رمضان میں بھی وہی عادت پڑی رہے گی، پھر نقصان ہوگا۔ اسی طریقے سے کثرت سے دعا کر آج ہی سے، کیونکہ رمضان مبارک کے اندر چند اوقات میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، رمضان مبارک دعا کا مہینہ ہے، آج ہی سے کثرت سے دعا کرنے کی عادت رہے گی تو رمضان میں بھی ہم کریں گے، اور آج ہی سے بلند ہمتی کی تیاری کرو، چاہے گرمی رہے چاہے جو ہو، ہم روزہ رکھیں گے اللہ کی رضا کے خاطر، چاہے جتنی چھوٹی رات ہو ہم قرآن پڑھیں گے اللہ کی رضا کے خاطر، چاہے جتنے ہم غریب ہیں افطاری کرائیں گے اللہ کی رضا کے خاطر، چاہے جتنے ہمیں مجبور ہیں لیکن غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، کپڑے پہنائیں گے رمضان مبارک کے اندر، ہم یہ کام کریں گے، نیک کام اللہ کی رضا کے لیے رمضان مبارک کے اندر اونچے عزم اور ارادے کی پریکٹس ڈالو، کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے، اور اس کے خیر سے، بھلائیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔